لیکن جو جانتے ہیں اس بات کو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وین یو سیڈ کہ میں اتنا میچیور ہوں، اس کا مطلب ہے وہ میچیورٹی آئی نہیں ہے، بیکاز پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ السلام علیکم حمزہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، اپنی خیریت بتائیں۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ہم لوگ کچھ بات کر رہے تھے جو اس میں تھوڑا سا جو ہے چیزیں رہ گئی ہیں، تو آج ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور اسی بات کو اور گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم قرآن میں مجھے دھیان ہے کہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اپنے آیت پہ قائم رہیں گے، آپ اسلام فالو کریں گے، آپ مسلمان ہوں گے، تو آپ کو جو ہے اس دنیا میں اور آخرت میں فلاح ملے گی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو میرا تو دعویٰ یہی ہے کہ میں مسلمان ہوں، صحیح، اور میرے خیال سے جو ہے اس وقت اس دنیا میں 2 بلین مسلمس موجود ہیں، اور لیکن جہاں تک نظر جا رہی ہے وہ پستی کے حالت میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو جو اللہ کا وعدہ ہے وہ کہاں گیا؟ مطلب فلاح کہاں ہے؟ دیکھیے اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ کئی بار دعویٰ جو ہوتا ہے وہ بے دلیل ہوتا ہے، اور جیسے کہ ہم نے ایک کانٹیکس باندھ لیا اپنی بات کا کہ ہم اس امتحان کے اندر ہیں، ہم جیسے کہتے ہیں کسی رائڈ میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب انٹرٹینمنٹ ہوگا صرف، یہ جوائے رائڈ نہیں ہے، یہ ہنکی ڈوری نہیں ہے، یہ اٹس اے ٹیسٹ فرسٹ آف آل۔ تو ایک بات تو ٹیسٹ ہے، آئی ایگری، ٹیسٹ ہے۔ ہم نے جو ہے کلمہ پڑھا، ٹھیک، بہتوں نے نہیں پڑھا، ٹھیک، ہم مسلمان ہوئے۔ ٹھیک، تو میرا سوال یہی ہے کہ ہمیں جو ہے مطلب اوپر ہمیں اپر ہینڈ ہونا چاہیے ہمارا، یا پراسپرٹی ہونی چاہیے، یا خوشحالی ہونی چاہیے، یا کنٹینٹ ہونے چاہیے آپ، ٹھیک ہے۔ تو وہی بات میں کہنا چاہتا کہ پہلی بات تو یہ کہ ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ میں سم ہاؤ کہ آپ تھوڑا سا آپ بیٹر آف ہو گئے، کہ آپ یہاں تک پہنچ گئے، خالق کی پہچان تک پہنچ گئے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، یہ آپ کا دعویٰ ہے فرسٹ آف آل، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں کلیم کر رہا ہوں کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ بٹ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے میچورٹی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اتنا میچور ہوں، لیکن جو جانتے ہیں اس بات کو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وین یو سیڈ کہ میں اتنا میچور ہوں، اس کا مطلب ہے وہ میچورٹی آئی نہیں ہے، بیکاز پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایسے ہی یہ دعویٰ جو ہے کہ آئی ایم اے مسلم، یہ دلیل مانگتا ہے نا، ایویڈنس مانگتا ہے، اس کے ایویڈنسز کہاں ہیں آپ کے پاس یا ہمارے پاس؟ اچھا اس کو اور کلیئر کر لیتے ہیں، بھائی یہ بات یہ نہ میں کہہ رہا ہوں نہ کوئی اور کہہ رہا ہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ جیسے آپ سورہ بقرہ میں آیت غالباً 151 ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کہ اس میں اللہ رب العزت نے باقاعدہ ہم سے بتایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم نے کیا سمجھا کہ تم ایمان لاؤ گے اور دیٹ ول بی آل فار یو، اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 151، جی میں انگلش میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ جی Since we have sent you a messenger from among yourselves, reciting to you our revelations, purifying you, teaching you the book and wisdom, and teaching you what you never knew. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تھوڑا سا رک جاتے ہیں کہ اب اس کا بھی ایک کانٹیکسٹ نا جس میں اللہ رب العزت بات کر رہے ہیں ہم سے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے امنگ یو، تم میں سے ہم نے، تمہارے ہی میں سے ہم نے اپنا نبی بھیجا ہے۔ تو اس لیے اب اس میں پہلی بات یہ نکل کے آ گئی، کیوں ایسا، کیوں فرشتہ کیوں نہیں ہے، کوئی اور مخلوق کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اشرف المخلوقات انسان ہے، اس میں سے بھی اللہ رب العزت نے جو اپنا محبوب چنا، جو چوز کیا، وہ آپ کے پاس بھیج دیا۔ وہ اس لیے تاکہ آپ کے پاس کوئی جواز نہ رہ جائے، کوئی ایکسکیوز نہ رہ جائے کہ بھائی یہ فرشتہ ہے تو اس لیے یہ چیزیں کر سکتا ہے، ہمارے لیے کرنا مشکل ہے، ہم ہیومن بینگ ہیں نا، ہم میئر مارٹلز ہیں، تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ختم کر دی کہ کوئی ایکسکیوز کہیں پہ کسی خانے میں نہ رہ جائے، کہ یہ چیزیں جو وہ کر رہے ہیں وہ تم کر سکتے ہو، اس لیے تمہیں دی گئی ہیں کرنے کے لیے، ایٹ لیسٹ آن دی فیس آف اٹ۔ ظاہر سی بات ہے وہ معیار تو آپ کہیں سے کہیں تک نہیں چھو سکتے، بٹ دین وہ مشقتیں جو وہ اٹھا رہے ہیں تو کیا تم نہیں اٹھا سکتے وہ مشقتیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان گنایا سب سے پہلے، اب تم میں سے بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ہماری آیات تم پر کھول رہا ہے، تمہیں بیان کر رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے ہماری نشانیاں، ہمارا قرآن تمہیں سکھا رہا ہے، اور صرف سکھا نہیں رہا ہے، اس میں ایک اور خوبصورت چیز ایڈ کری کہ وہ تمہارا تزکیہ کر رہا ہے، تم کو پاک کر رہا ہے بھائی۔ یعنی کہ اب اس سے ایک بات اور بھی سمجھنی چاہیے ہمیں کہ قرآن صرف
پڑھنے کے لیے، یہ صرف سائنس سمجھنے کے لیے نہیں ہے، بٹ وہ آپ کے کریکٹر کو کہیں نہ کہیں ونڈیکیٹ بھی کرتا ہے، پیوریفائی بھی کرتا ہے. یہ سائنس آپ کو پیوریفائی کرنے چاہیے، اگر نہیں کر رہے ہیں تو کہیں کوئی کمی رہ رہی ہے. یہاں تک آپ نے پڑھا. اب دیکھیے اگلی آیت میرے خیال سے 151 آپ نے پڑھی. 151 پڑھی ہے، میں پھر 152 پڑھتا ہوں. ریممبر می آئی ول ریممبر یو سبحان اللہ. اینڈ تھینک می اینڈ آئی ول نیور بی انگریٹفل. ہاں اب دیکھیے یہ 152 میں کتنی خوبصورت بات آ گئی کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اب ہم نے ذکر کے اوپر بات کری تھی کہ ذکر کے کتنے سارے مفہوم نکلتے ہیں. اب وہ آپ زیادہ تر مفہوم یہاں پہ لگا لیجئے اور پھر یہ سوچنے کی کوشش کریے کہ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی بات، کتنی بڑی چیز آپ کو دے دی. سب سے پہلے احسان گنایا کہ دیکھو یہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر. اس کے بعد آپ کو ایک تھم رول دے دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو آسانیاں کیا ہوں گی. تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا. اور اس میں پھر ایک چیز بتائی کہ دیکھو کبھی بھی انگریٹفل نہیں ہونا، نہ شکر نہ ہونا. اس کو اتنا جیسے کہتے ہیں پریسائز کر کے کیوں بتایا اس چیز کو؟ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ شیطان نے یہی بات کہی تھی جب اس نے اپنا دعویٰ پیش کیا تھا، اور اس نے کہا تھا مجھے پروف کرنے کے لیے ٹائم چاہیے، اور اس کا دعویٰ یہی تھا کہ میں یہ ثابت کر دوں گا کہ جن کو آپ نے خلیفۃ الارض بنایا ہے، وائس سرجن بنایا ہے، خلافت سے نوازا ہے اتنی بڑی نعمت سے، یہ اس کے لائق نہیں ہیں، یہ ناشکرے ہیں. لیکن حمزہ بھائی یہ ناشکرے کیسے ہیں؟ آپ ایک مسلمان دکھا دیے جو اس طرح کی بات کی، ناشکری بات کی. وہ ہر کوئی کہتا ہے الحمدللہ، بے ایوری شک، ون از سیئنگ کہ اللہ کا شکر ہے. بے شک. ہر بات پہ الحمدللہ نکلتا ہے مسلمان کے منہ سے، تو کہاں سے ناشکرا ہوا مسلمان؟ یہی تو ہول پوائنٹ ہے ذکر کا. اگر آپ ذکر کے مفہوم کو ہم سمجھ جاتے تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا تھا کہ ذکر کی کیا کیا کوالٹیز ہیں جو ہمارے اندر اترنی چاہیے. اب ایک چیز ہے، جیسے میں آپ کا دل دکھاؤں صاحب، اور میں یہ کنٹینیوس کرتا رہوں اور ہر بات پہ آپ سے کہہ دیا کروں کہ ارے سوری، ارے معذرت چاہتا ہوں، اور لیکن میں یہ کنٹینیوس رکھوں، تو ایک وقت بعد آپ کہیں گے کہ تم یو آر سیئنگ فار دا سیک آف سیئنگ اٹ. بھائی یو ڈونٹ مین اٹ ایٹ آل، کوئی تمہارا مقصد نہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمارا حال بھی ویسا ہو چکا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز کہنی چاہیے تو ہم بس کہہ دیتے ہیں. اس کو فیل کرنا، اس کو اپنے اندر اتارنا، وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہوتی کہیں بھی. خیر اس کی مثال جو شکر والی بات ہے اور ذکر والی بات ہے، اس کو ہم ایک الگ سے اس کو دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب اگلی آیت پہ آئیے کیونکہ ابھی ہمارا یہ والا سوال پورا ہو جائے. وہ believers seek comfort in patience and prayer. Allah is truly with those who are patient. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور سمجھا دی کہ دیکھو یہ ٹیسٹ ہے، یہ ٹرائل ہے، اس میں پریشانیاں آنی ہیں. بھائی کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سیک کمفرٹ، کہ صبر کریں. مدد حاصل کرو کس سے؟ صلاح سے، قیام الصلاح اور صبر سے. ان دو چیزوں سے مدد حاصل کرو. تو مدد حاصل کرنی ہے، اس کا مطلب ہے کہ پریشانیاں آئیں گی، یہ ٹرائل ہوگا میرے اوپر، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، جو ہم پڑھتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو بتا رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، جو کہ مشکل میں، پریشانی میں مضبوطی سے کھڑے میں، استقامت سے، میں ان کے ساتھ ہوں. اور ہم کسی طرح سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بنا پریشانی کے، بنا صبر کیے ہوئے مجھے اس کا قرب حاصل ہو جائے. تو کہیں نہ کہیں ہم اس بات کے اگینسٹ جا رہے ہیں. ایک بات یہ ہو گئی، پوائنٹ ٹو پونڈر. اب دیکھیے اگلی آیت. Never say that those martyred in the cause of Allah are dead. In fact, they are alive, but you do not perceive it. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور معیار کریٹ کیا، ایک اور معیار دیا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جو اللہ رب العزت کی راستے میں شہید ہو جائیں ان کو مرا ہوا مت کہو، کہ در حقیقت وہ زندہ ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو رزق پہنچتا ہے، لیکن تم پرسیو نہیں کر پا رہے. جیسے بہت ساری چیزیں تم پرسیو نہیں کر سکتے. تمہیں لگتا ہے یہ دنیا فلیٹ ہے، بٹ یہ دنیا گول ہے. اللہ رب العزت بتا دیتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ گردش کر رہی ہے، ہر سیارہ گردش کر رہا ہے، تم پرسیو نہیں کر پا رہے ہو. ایک دن تم اپنے علم سے وہاں پہ پہنچ جاؤ گے، جس کے لیے اللہ رب العزت بتایا کہ ہم انہیں عنقریب اپنی نشانیاں ان کے نفس میں دکھا دیں گے اور سماوات میں دکھا دیں گے. تو وہ نشانیاں تم پہ ظاہر ضرور ہوں گی ایک دن، اور ہو سکتا ہے یہاں تک بھی پہنچ جاؤ. لیکن ابھی معاملہ یہ ہے کہ اتنا بڑا درجہ ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اسٹرائیو کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں اور مسلسل قیام میں ہیں، ان کا یہ درجہ ہے کہ ان کو مرا ہوا کہنا بھی غلط ہے تمہارے لیے، کہ مت کہو ایسا. پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ پھر آپ کی آیت نمبر 155 میں We will certainly test you with a touch of fear and famine and loss of property, life and crops. Give good news to those who patiently endure. سبحان اللہ. اب یہ والی بات آ گئی کہ ٹیسٹ کا فارمیٹ پورا بتا دیا گیا کہ دیکھو کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ We will certainly test you. ہاں، کہ بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے
کہ یہ دار فانی، یہ دنیا کا پیراڈائم جو بنایا گیا ہے، یہ میٹرکس جو بچھائی گئی ہے، اٹ از ٹو ٹیسٹ یو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں ٹیسٹ نہ کیا جائے. اور پھر اللہ رب العزت نے وہ ہیڈرز بتا دیے. ایک ہم ان ہیڈرز کی بات کر رہے تھے جو ہم نے یوم الس میں شاید خود چوز کرے ہوں، ایک والی بات تھی فلسفی. ایک یہ بات ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہاں ٹیسٹ کیا جائے گا، فیئر سے ٹیسٹ کیا جائے گا، خوف سے ٹیسٹ کیا جائے گا، فیمائن سے ٹیسٹ کیا جائے گا، بھوک سے ٹیسٹ کیا جائے گا تمہیں، کراپ کے لاس سے. اب وہ کراپ آپ کے بزنس کا بھی لاس ہو سکتا ہے، آپ کی فارمنگ کا لاس ہو سکتا ہے، اس سے امتحان لیا جائے گا، ٹیسٹ کیا جائے گا. اور کیا ٹیسٹ ہے؟ لاس آف پراپرٹی، لائف، فیمائن، فیئر اینڈ کراپس. اب تقریباً 5 ہیڈرز ہیں جو بتائے گا کہ ان میں تمہیں ٹیسٹ کیا ہی جانا ہے. اس سے بچ پانا مطلب اٹس آلموسٹ امپاسبل کہ جب آپ دنیا میں آ گئے تو یہ ٹیسٹنگ تو ہوگی، کسی کی کم، کسی کی زیادہ، کسی فیز میں زیادہ، کسی کے پاس فیئر زیادہ ہے، کسی کے پاس لاس آف کراپ زیادہ ہے، کسی کے پاس لاس آف لائف زیادہ ہے، کسی کے پاس لاس آف اکنامکس زیادہ ہے، لیکن ہے ٹیسٹ آپ کا برقرار ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے لاسٹ میں کہاں پہ کنکلوڈ کیا کہ خوشخبری بشارت دو ان کو، انڈیورنس. Who say when struck by a disaster, surely to Allah we belong and to him we all return. ان اللہ الیہ و انا الیہ راجعون. وہ جو آیت جو ہم پڑھتے ہیں کسی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، وہاں پہ جا کے کنکلوڈ ہوئی بات. لیکن اس موقع پہ بھی ان کی زبان سے انتقال کے سینس میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، لیکن آپ کو بہت بڑا لاس ہو گیا، آپ کی پراپرٹی کا لاس ہو گیا، بزنس کا لاس ہو گیا، کراپ کا لاس ہو گیا. ہر چیز میں جو بندہ مومن ہے یا جو اپنے آپ کو مسلمان کوالیفائی کرواتا ہے، اس کی زبان پہ یہ جملے آتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ شکوے بلند کر دے اور جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی ظاہر کرنے لگے. اس کے بجائے اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس یہ آتا ہے کہ اسی کا سب ہے اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہیڈرز دے دیے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ چیزیں چاہیے، یہ چیز ہوں گی اور شیورلی تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا. اب سورہ بقرہ میں غالباً 214 ہے میرے خیال سے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے اس میں جیسے کہتے ہیں نا، ایک یہ اوپن اینڈڈ بات تھی، اس میں ایک اور کلوز لگایا ہے اسی چیز کے اندر، ٹیسٹنگ کے اندر. سورہ بقرہ 214. Do you think you will be admitted into paradise without being tested like those before you? They were afflicted with suffering and adversity, and were so violently shaken that even the messenger and the believers with him cried out, when will Allah's help come? Indeed, Allah's help is always near. اب سبحان اللہ، اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ اس کو مزید کلیئر کر دیا اس چیز کو کہ وہ امتحان ایسا ہو سکتا ہے جیسے تم سے پہلوں کا ہوا. اور پہلوں کا کیسا امتحان ہوا کہ یہاں تک کہ نبی اور ان کی امتیں جو تھیں، ان کی پوری کمیونٹی جو تھی، وہ کہہ اٹھی، وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اتنا بڑا امتحان ہو گیا ان کا. اور جو کہ آپ شاید اپنے آس پاس دیکھیں تو آپ کو وہ امتحان ہوتے ہوئے نظر آ جائیں. کئی لوگوں پہ یہ حال ہو جاتا ہے. تو اس سے بھی انکار نہیں کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری زبان سے یہ نکل جائے. لیکن اگر آپ کسی کو پہلے سے بتا دیں کہ دیکھو یہ کیریکولم ہے، یہ امتحان کے ٹیسٹ کے ایگزامس وہ ہے، تمہارے کوسچنز ہیں، اور رزلٹ جو ہے اس طرف جانا چاہیے، تمہارا ریئیکشن، تمہارا جواب اس طرف ہونا چاہیے، تو اپنے آپ بات میں ایک مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے. اب جیسے میں نے کہا تھا کہ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مسلمان ہو تو پھر ٹیسٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہہ دی کہ ٹیسٹ کی شدت کتنی ہو سکتی ہے، زلزالن شدیدہ، کہ اتنی ہو سکتی ہے کہ یو ول بی شیکن، اور یہاں تک کہ نبی بھی پوچھ اٹھے کہ مدد کب آئے گی. اب اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، غالباً سورہ توبہ آیت 24 ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں. سورہ توبہ آیت نمبر 24. جی. Say, O Prophet, if your parents and children and siblings and spouses and extended family and the wealth you have acquired and the trade you fear will decline and the homes you cherish, if all these are more beloved to you than Allah and His Messenger and struggling in His way, then wait until Allah brings about His will. Allah does not guide the rebellious people. اللہ اکبر. اب یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں نا، یہاں پہ بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے ٹرائلز کی. اور بھی جگہ پہ ٹرائلز کا ذکر ہوگا، لیکن جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں نا وہ آلموسٹ پوری ہو جاتی ہے. وہ اس طرح سے کہ جیسے کوئی استاد، میں ایلوگری دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، جیسے کوئی استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا. اب وہ آپ کو آلموسٹ سمجھاتا ہوا آیا، اور سورہ توبہ کے اندر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اب دیکھو اگر تم ایسا نہیں کر رہے ہو، اگر اتنا بتانے کے بعد بھی تم کہہ بھی رہے ہو کہ یو آر مسلم، تم کہہ بھی رہے ہو کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمیں اس پہ یقین ہونا چاہیے، تم یہ بھی سمجھ رہے ہو کہ اس کو پڑھنے سے، اس ذکر کو، از ذکر کو، دی ذکر کو کرنے سے
آپ کو سائنس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور تزکیہ بھی ہوتا ہے. اینڈ دین اس کے باوجود تم اگر یہاں تک نہیں پہنچ رہے ہو جو سورہ توبہ میں بتایا گیا, کہاں تک نہیں پہنچ رہے ہو کہ اگر یہ ساری محبتیں, یہ سارے انکلینیشنز, یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ عزیز ہو گئی ہیں اللہ سے, اس کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو پھر تیار ہو جاؤ اس دن کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا امر نازل ہو جائے. اب اس سے اسٹانچ وارننگ کوئی اور نہیں ہو سکتی, جیسے کہتے ہیں نا اسٹیچوری وارننگ جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اسی لیے تو وہ جو حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا نا کہ جو میں گویا مسلمان می لرزم می دانم مشکلات لا الہ الا اللہ, کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں. بیکاز وہی بات کہ میں زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, میں اس کے جیسے کہتے ہیں اس کا وزن, اس کا ویٹ جانتا ہوں. کہ جب یہ کہا جائے کہ میں مسلمان ہوں, یعنی مجھے کیا کیا کرنا ہے, مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے, مجھے بیک بائٹنگ نہیں کرنی ہے, مجھے جتنا اپنا بھلا سوچنا ہے اتنا ہی اپنے پڑوسی کا بھی بھلا سوچنا ہے. صحابہ تو یہ فرماتے ہیں نا کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ پڑوسی کے اتنے رائٹس تھے کہ ہمیں یہ گمان تھا کہ ہو سکتا ہے پراپرٹی میں سے بھی پڑوسی کو کچھ نہ کچھ حصہ ملے. اور اس میں یہ کہیں بھی نہیں تھا ڈسکریمنیشن کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اٹ ڈزنٹ میٹر, وہ انسان ہے, بات ختم ہو گئی یہاں پہ کہ آپ کو اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے. تو ہاؤ فار وی آر فرام دیٹ پوائنٹ کہ ہم کلیم کریں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کلیم کریں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں پراسپیرٹی ملنی چاہیے, آسانیاں ملنی چاہیے. اور جبکہ جب آپ سورہ توبہ کی آیت پڑھتے ہیں تو ہم کہیں سے کہیں تک اس معیار پہ کھڑے ہوئے نہیں ہیں. آپ کے اولاد کی محبت, آپ کے اسپاؤس کی محبت, آپ کی جان کی, اپنی جان کی محبت, آپ کی اپنی ویلتھ کی محبت, آپ کے بزنس کی محبت, آپ کے سبلنگز کی محبت, وہ ساری حاوی ہیں اللہ رب العزت کی محبت پہ اور اس کے محبوب کی محبت پہ. اب یہ ضرور ہے کہ آپ زبان سے تو کہہ سکتے ہیں, لیکن پھر وہی بات کہ اندر سے سب کو پتا ہے کہ اٹس ناٹ ایزی. میں ایسا نہیں کر سکتا کہ ترجیح دے پاؤں اللہ کو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو. صلی اللہ علیہ وسلم. اور خیر اس کے ایگزامپلس آئے دن آپ کو اپنی زندگی میں ملتے رہتے ہیں. شاید آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایگزامپل ہو جہاں پہ کلیئر ہو جائے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں, ویسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے, لیکن اکاؤنٹ میں پیسے کم ہوتے ہیں تو گھبراہٹ شروع ہوتی ہے, اور ٹو این ایکسٹینٹ کہ ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے, ٹو این ایکسٹینٹ کہ آپ حرام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے, مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا, یہ کام نہیں کرنا چاہیے, کسی اور کا مال ہے نہیں غصب کرنا چاہیے, نہیں چھیننا چاہیے, دھوکہ نہیں دینا چاہیے. بٹ دین آپ اسے لیجیٹمائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, میں کیا کروں, فیملی کو بھوکے چھوڑ دوں, میں کیا کروں. تو بہت سارے ایگزامپلز ہیں ایسے. تو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے؟ نہیں, میں تو کہہ ہی نہیں رہا ہوں یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دی ہے صاحب. اور مجھے آف کورس آئی ایم گلٹی ایز چارج. میں بھی آپ کی طرح یا کسی بھی اور کی طرح جو یہاں پہ کھڑا ہوا ہوگا اس موقع پہ, میں بھی اتنا ہی گلٹی ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہ جو کنکلوڈ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, تو یہاں پہ تو روح کام جانی چاہیے کہ بھئی میں فاسق ہوں, اس کا مطلب. تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن اس کی دلیلیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. اور یہ اس کا مسلمان ہونے کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے ہر چیز سے بری ذمہ کر دیا گیا ہے. آپ کے ٹرائلس اور ٹیسٹ ہوتے رہیں گے, ایبسولوٹلی, اور جو کہ بہت شدید بھی ہو سکتے ہیں. اور بیسک دنیا کی کامیابی جو ہے کامیابی نہیں ہے, آخرت کی کامیابی ہے. یہ تو خیر ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ہے نبیل صاحب کہ میں یہ کہوں گا کہ ہم اس اسٹیٹمنٹ کو ہم نے اس کی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ مارجنل لا آف یوٹیلیٹی جو ہے وہ پوری نکال دی ہے, ختم ہو چکی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ صرف فریز کی طرح بچا ہوا ہے. نہیں, آن اے سیریس نوٹ کہ ہم کتنا یوز کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو کہ بھائی دنیا کی کامیابی نہیں, آخرت کی کامیابی, بٹ وی ڈونٹ بلیو اٹ. ناٹ ایٹ آل. کمال یہ کہ اللہ رب العزت نے بھی ایسا نہیں کہا ہے کہ دنیا کی کامیابی مت مانگو یا اس کے لیے تگ و دو نہیں کرو یا اس کے لیے کوشش نہیں کرو, بالکل کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے کہ تم اپنا پرائرٹی آرڈر تو چیک کرو. تمہارے پرائرٹی آرڈر میں اور میرا محبوب ٹاپ لسٹ پہ نہیں ہے, کچھ اور ہے. تو بیسکلی مطلب لب و لباب یہ ہے کہ اللہ کی محبت سب سے اوپر. مطلب آپ کے اپنے جو کس دنیا میں ایکوائر کیا ہے, آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وقت آنے پر وہ سب داؤ پہ لگ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ کو اللہ کے نام پر سب قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. جی بالکل. تب آپ اور جب مسلمان ہیں تو ٹیسٹ آئیں گے, اور شدید سے شدید ٹیسٹ آئیں گے اگر آپ واقعی مسلمان ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اراؤنڈ 1400 سال پہلے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کا عروج شروع ہوا. مسلمانوں نے جو ہے خطہ عرب سے نکل کے پوری دنیا میں جو ہے اپنے پرچم لہرائے.
تو وہ تو بے پناہ کامیاب ہوئے، دنیا میں کامیاب ہوئے، اور غالباً آخرت میں بھی کامیابی ہے ان کے پاس. بے شک. اور پچھلے 300 سالوں سے جو ہے ہم پستی کی حالت میں جاتے ہی جا رہے ہیں، ہماری تعداد بے پناہ ہے، اور لیکن ہر طرف جو ہے حالات آپ جانتے ہی ہیں کیا ہے. نہیں، اس کی ایگزامپل تو ہم اور آپ ہیں، اور آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ اس کا ایگزامپل آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ اس کا ایگزامپل کیوں ہے. اگر آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارا پرسپیکٹو دیکھنے کا ان آیات پہ اگر بن گیا ہے، ہم نے یہ چشمہ لگا کے ان آیات کا، اللہ رب العزت کی اس بات کا، اور پھر ہم اپنے سیناریو کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے. اور خیر وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بہت دفعہ وہ حدیث بھی بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ آخری دور میں پیپل ول کال اپون، نیشنز ول کال اپون یو ایز اے فیسٹ، کہ جیسے فیسٹ چل رہا ہوتا ہے، دعوت چل رہی ہوتی ہے، ایسے تمہارے اوپر بلایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا بھی کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے، اللہ کے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تعداد میں تم بہت ہوگے جیسے فروت ہوتا ہے، بٹ دین تمہیں وہاں لگ چکا ہوگا دنیا کی محبت اور موت کا خوف، یہ اتنا حاوی ہو جائے گا کہ تمہارے اندر ویٹ نہیں بچے گا. اینڈ اسلام ہمیشہ ہی سے اٹ واز ناٹ اے نمبر گیم، کبھی بھی نمبر گیم نہیں رہا. وہ ہمیشہ سے کوالٹی کی بات کرتا ہے، اور کوالٹی میں یہ چیز آتی ہی آتی ہے. اب جیسے میں اس کا ایک اور ایگزامپل دوں آپ کو کہ کتنا مطلب اس سے ایویڈنٹ ہو جائے گا کہ کتنا، جیسے ہم اللہ رب العزت سے دعا بھی کر رہے ہیں نا، تو دعا میری اس لیے ہو رہی ہے کہ اللہ پاک، اور 24 گھنٹے بہت دعائیں کر رہا ہوں میں، لیکن دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ فلانا کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، وہ جاب ہے وہ جاب مل جائے، فلانا جگہ رشتہ چاہتا ہوں وہ رشتہ ہو جائے، اور بزنس نہیں چل رہا ہے وہ بزنس چل جائے. اب جو ایگزامپل جہاں پہ میں پوائنٹ بات لانا چاہ رہا ہوں، اب اگر بزنس چل گیا، وہاں نکاح ہو گیا جہاں چاہتا ہوں، اتنے پیسے مل گئے جتنا چاہتا ہوں، تو میں خوش ہوں. اور اگر نہیں ہوا تو انفارچونیٹلی میں اس بات پہ خوش ہرگز نہیں ہوں کہ میں دعا کر رہا تھا، میں اللہ رب العزت کے قرب کی طرف تھا، اس مقام کی طرف تھا جہاں میں بندہ اپنے رب سے کچھ مانگ رہا تھا، ہم کلام ہونے کی کوشش کر رہا تھا. تو وہ حضوری والا کانسیپٹ، اس کے قریب جانے والا کانسیپٹ، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. میری خوشی، جس چیز پہ میری خوشی ڈیپینڈ کرے گی وہی تو میری پرائرٹی ہے نا. کہ میری خوشی اگر اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، تو یعنی کہ میری پرائرٹی پیسہ ہے، پھر بات ختم کرو. کیوں جھوٹ بول رہے ہو کہ تمہاری پرائرٹی کچھ اور ہے؟ اگر میری خوشی اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ فلاں جگہ نکاح ہو جائے یا فلاں کام ہو جائے، اور وہ ہوتا ہے تو میں خوش ہو رہا ہوں، نہیں ہوتا تو میں بالکل جیسے کہتے ہیں بہت پریشان ہوا جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میری پرائرٹی وہ ہے. اس سے مانگنا، اس سے دعا کرنا، اس کی بات کرنا، یہ میری پرائرٹی نہیں بچا. اچھا، تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ کیا نام ہے، ہاں دنیا حاصل کرنے کا پورا اختیار ہے ہمارے پاس، ہم دنیا کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی محبت اپنے دل میں نہیں لانی ہے. اگر وہ اللہ کے نام پر قربان ہو رہی ہے تو ہو جائے. بیسکلی یہ لب العوام ہے. کامیابی کا اس دنیا میں یہ ہے کہ اگر آپ کو دنیا کی کامیابی ملی ہے تو وہ اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ایبسولوٹلی. اور جو ہے اگر اس کو وقت آپ پہ قربان کرنے کا وقت آ جائے تو ہمیں اس میں آر نہیں آنا چاہیے. ایگزیکٹلی بھائی، یہی تو بات ہوئی نا کہ اگر بھائی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہا ہے نا، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ عزیز ہیں کہ حق بات کروں گا تو شاید میرے جاب کا نقصان ہو جائے گا، شاید میرے بزنس کا نقصان ہو جائے گا، اور آپ اس وجہ سے حق بات نہیں کر پاتے، کسی مظلوم کا سپورٹ نہیں کر پاتے، کسی آپریس کی مدد نہیں کر پاتے، آپ ظالم کو سپورٹ کر دیتے ہیں اس بات پہ کہ میرے بزنس کا نقصان نہ ہو یا میری جاب کا نقصان نہ ہو، تو دیٹ مینس کہ آپ کرپٹ ہو چکے ہیں بہت حد تک. اب آپ اس کے لیے کوئی بہانہ تلاش کرنا چاہیں تو بالکل بہانہ تلاش کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پھر آپ فاسق کی کیٹیگری میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ویسا نہ ہو، شاید ہماری بات غلط ہو یا جہاں جو کنکلوژن ہم نکال لیں وہ غلط ہو، بٹ دین اگر ایسا ہوا تو کیا بچتا ہے پاس میں؟ کچھ بھی نہیں بچتا. ٹھیک ہے، تو اگر اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہم اس کی طرف کام کرنا چاہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے، ہم سچے مسلمان ہو جائیں، اگر ہمارا دعویٰ مومن ہونے کا ہے تو اس کی دلیل ہمارے پاس ہو، تو اس کے لیے ہمیں کیا جدوجہد کرنی پڑے گی، کیسے ہم اس معیار تک پہنچ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ اس پہ آگے بات کرنا چاہیں گے، اور اس کے ہم یہ چاہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ دے دیے کہ ہم آگے کیا بات کریں گے اور کس طرح سے کریں گے. دیکھیے، اگر آپ کو جیسے اینیکڈوٹس تو اس میں بھی موجود تھے کہ آپ کو جو آپ کی عبادت ہے، جو آپ کا ذکر ہے، وہ آپ کو پیوریفائی کر رہا ہو، کہ ذکر اور فکر یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، کنٹمپلیٹ کرنا اور ذکر کرنا، یاد کرنا، یہ ساتھ ساتھ چلے گا. پھر اس میں پیوریفیکیشن کا عمل شامل ہوگا، یعنی کہ وہ آپ کی زندگی میں اترنا چاہیے. پرائرٹی آرڈر، یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے کہ آپ کا پرائرٹی آرڈر ہر کام کرتے وقت درست ہونا چاہیے، کہ میری پرائرٹی یہ ہے، اس کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں.
کام کا رزلٹ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، بٹ آئی ایم پوٹنگ مائی ایفرٹ سو دیٹ میں جیسے خوش کرنا چاہتا ہوں وہ خوش ہو رہا ہے، وہ راضی ہو رہا ہے کہ نہیں. پھر آتا ہے ادب، اور پھر آتا ہے عشق. اب اس کا آرڈر اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر عشق آ جائے تو بات ہی ختم، پھر کسی چیز کی ریکوائرمنٹ نہیں بچتی. لیکن جن لوگوں کو عشق ویسے نہیں مل پاتا ایک دم سے، جیسے کئی لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ ایک دم سے عشق ہو گیا، جس سے آپ کو عشق ہو گیا اس میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اس میں کچھ اس کے لیے دلیلیں چاہیے، وہ تو ہو چکا بس. اس میں پھر آپ کو جو ہو سکتا ہے وہ کر جاتے ہیں آپ عشق کے اندر. لیکن جن لوگوں کو عشق اس طرح سے حاصل نہیں ہوتا ان کو اس طرف بڑھنا پڑتا ہے، ان کو ادب چاہیے، عقیدت چاہیے، جسے کہتے ہیں ریورنس چاہیے، اس کے بعد کہیں بات عشق تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے حمزہ بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے، اور ہم انشاءاللہ آگے اس بات کو کنٹینیو رکھیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ کیسے اللہ کی محبت حاصل کی جائے، اللہ اس کے محبوب کی محبت بے پناہ حاصل کی جائے، آمین. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے. انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.